آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب مہارت یعنی ماسٹری پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کسی بھی شعبے میں وہ جو کمال کی سطح ہوتی ہے اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ بس پیدائشی طور پر ذہین ہوتے ہیں، کوئی گاڈ گفٹ ہوتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی عمل ہے جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے؟ بالکل، کیا یہ کوئی عمل ہے؟ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک پورا نقشہ ہے۔ ایک نقشہ؟ جی، گرین کا موقف ہے کہ لیونارڈو دا ونچی سے لے کر موزارٹ اور آئنسٹائن تک تاریخ کی جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں ان کی زندگیوں میں ایک مشترکہ راستہ نظر آتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کتاب تحفے میں ملی صلاحیت کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک طریقہ کار ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ عظمت حاصل کرنے والوں میں ایک ہنرمند کاریگر جیسی سنجیدگی ہوتی ہے۔ کاریگر جیسی سنجیدگی؟ ہاں، مطلب وہ پہلے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑنا سیکھتا ہے، تب جا کر ایک شاہکار بناتا ہے۔ وہ سیدھا شاہکار بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ بالکل، اور یہ سفر باہر سے نہیں، ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے، یہ جاننے سے کہ آپ کو بنانا کیا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم، کتاب کہتی ہے کہ سب سے اہم قدم ہے اپنی زندگی کا اصل مقصد تلاش کرنا، جسے گرین لائف سٹاسک کہتا ہے۔ جی، لائف سٹاسک۔ یہ کوئی تجریدی خیال نہیں ہے بلکہ ایک اندرونی کشش ہے جو بچپن سے آپ کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے نپولین کو اپنا ستارہ نظر آتا تھا یا سقراط اپنے ڈیمن کی آواز سنتا تھا۔ صحیح، لیکن اسے تلاش کیسے کریں؟ سب سے مؤثر طریقہ اپنے بچپن میں جھانکنا ہے۔ کتاب میں البرٹ آئنسٹائن کی مثال بہت زبردست ہے۔ اچھا؟ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والد نے انہیں ایک کمپاس دیا۔ آئنسٹائن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نادیدہ قوت سوئی کو ہمیشہ ایک ہی سمت میں پوری زندگی ان نادیدہ قوتوں کو سمجھنے میں لگا دی۔ واہ، یعنی ایک کھلونا ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ ایک طرح سے جی۔ اسی طرح رقاصہ مارتھا گریہم کی کہانی ہے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جب وہ شدید جذبات محسوس کرتی ہیں تو الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن ان کا جسم وہ حرکت کرنا چاہتا ہے۔ ان کے لیے اظہار کا ذریعہ رقص تھا۔ بالکل، اور یہی کتاب ایک بہت بڑی وارننگ بھی دیتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اکثر لوگ یہ آواز سنتے ہیں لیکن اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ پیسے، شہرت یا خاندان کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسا راستہ چن لیتے ہیں جو ان کا اپنا نہیں ہوتا۔ اور موزارٹ کی کہانی یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے نا؟ بالکل، سب جانتے ہیں کہ وہ ایک غیر معمولی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن اس کے والد اسے پورے یورپ میں ایک عجوبے کے طور پر پیش کرتے رہے۔ تو ان کے دباؤ میں موزارٹ ایسی موسیقی ترتیب دیتا رہا جو صرف شاہی درباروں کو خوش کرنے کے لیے تھی۔ جی، اور وہ اندر سے گھٹ رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا بحران تھا۔ ایک طرف والد کی محبت، دوسری طرف اپنی اندرونی آواز۔ آخر کار اس نے بغاوت کی۔ وہ وینا منتقل ہو گیا، جو اس وقت اپنے والد کے اختیار سے نکلنے کے مترادف تھا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ اس کی مہارت کے سفر کا سب سے اہم موڑ تھا۔ بالکل، اس نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہٹا دی۔ اس کے بعد جو موسیقی اس نے تخلیق کی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یعنی اس کے لیے اکثر ایک تکلیف دہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اچھا، تو ایک بار جب راستہ پہچان لیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا مرحلہ سب سے لمبا اور سب سے مشکل ہے، شاگردی کا دور، یعنی دی اپرینٹس شپ۔ شاگردی کا دور۔ اور یہ صرف کوئی نوکری سیکھنا نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد پیسے کمانا نہیں بلکہ اپنے ذہن اور کردار کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ چارلز ڈارون کی مثال یہاں بہت دلچسپ ہے۔ وہ یونیورسٹی میں ایک عام سے طالب علم تھے، لیکن جب انہیں بحری جہاز بیگل پر سفر کا موقع ملا، ان کی زندگی بدل گئی۔ اور یہ کوئی آرام دہ سفر نہیں تھا۔ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ 5 سال تک سمندروں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ اس سفر نے انہیں کتابی علم سے نکال کر حقیقی دنیا میں ڈال دیا۔ مطلب عملی طور پر سیکھنا۔ جی، انہیں ہزاروں نمونے جمع کرنے پڑے، انہیں ترتیب دینا پڑا، اور اس عمل میں ان کا ذہن ایک سائنسدان کی طرح سوچنے لگا۔
یہ ایک عملی شاگردی تھی جس نے انہیں نظریہ ارتقاء جیسا خیال پیش کرنے کے قابل بنایا۔ لیکن آج کے دور میں جہاں ہر کوئی جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، شاگردی کا یہ تصور تھوڑا پرانا نہیں لگتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اس پر ایک اصول پیش کرتی ہے: پیسے پر سیکھنے کو ترجیح دیں۔ اچھا۔ بینجامن فرینکلن کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کے والد کا کاروبار بہت منافع بخش تھا، لیکن فرینکلن کو کتابوں کا شوق تھا۔ تو انہوں نے آرام دہ زندگی چھوڑ دی؟ جی، انہوں نے وہ چھوڑ کر اپنے بھائی کی پرنٹنگ پریس میں شاگردی اختیار کر لی، جہاں کام زیادہ سخت تھا اور پیسے نہ ہونے کے برابر۔ لیکن آج کل یہ کتنا عملی ہے، مطلب ایک نوجوان اپنے خاندان کی کفالت کیسے کرے گا اگر وہ کم تنخواہ پر صرف سیکھنے کے لیے کام کرے؟ کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ بھوکے مرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دو راستے ہوں، ایک جو زیادہ پیسے دیتا ہے لیکن سیکھنے کے موقع کم ہے، اور دوسرا جہاں پیسے کم ہے لیکن سیکھنے کی گنجائش لامحدود ہے، تو ہمیشہ دوسرا راستہ چنیں؟ بالکل۔ فرینکلن جانتے تھے کہ پرنٹنگ پریس میں انہیں کتابوں، خیالات اور لکھنے والوں تک رسائی ملے گی جو ان کے اصل مقصد کے لیے ضروری تھی۔ یہ ایک طویل مدتی سرمایہ کاری تھی۔ اور اس دور میں ایک استاد یا مینٹور کا کردار کتنا اہم ہے؟ کتاب کے مطابق ایک حقیقی استاد کا کوئی نعم البدل نہیں۔ مائیکل فیراڈی کی کہانی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ جو ایک غریب جلد ساز تھے؟ جی، انہیں اس وقت کے عظیم سائنسدان ہمفری ڈیوی کے پاس ایک معمولی سی نوکری ملی، اور وہیں سے ان کی قسمت بدل گئی؟ قسمت سے زیادہ ان کی تعلیم کی رفتار بدل گئی۔ وہ صرف کتابیں نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ ایک عظیم ذہن کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈیوی کس طرح ایک خیال کو تجربے میں بدلتا ہے، کس طرح وہ ناکامیوں سے سیکھتا ہے۔ یہ وہ علم تھا جو انہیں کسی کتاب سے نہیں مل سکتا تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ ایک وقت آتا ہے جب شاگرد استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ نہیں، اور یہ شاگردی کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ 8 سال بعد فیراڈے خود ایک بڑا سائنسدان بن چکا تھا، لیکن ڈیوی اسے اب بھی اپنا اسسٹنٹ ہی سمجھتا تھا۔ حسد کی وجہ سے؟ شاید وہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ فیراڈے کے لیے یہ ایک تکلیف دہ فیصلہ تھا، لیکن اسے اپنے استاد کے سائے سے نکلنا پڑا۔ یعنی یہ پہچاننا کہ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، یہ بھی مہارت کا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا راستہ تلاش کر لیا، ایک سخت شاگردی سے گزر کر ہنر بھی سیکھ لیا، لیکن حقیقی دنیا میں صرف ہنر سے تو کام نہیں چلتا۔ میں نے بہت سے باصلاحیت لوگوں کو صرف اس لیے ناکام ہوتے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے نمٹنا نہیں جانتے تھے۔ یہ مہارت کے سفر کی تیسری اور شاید سب سے نظر انداز کی جانے والی کڑی ہے۔ کتاب اسے سماجی ذہانت یا سوشل انٹیلیجنس کہتی ہے۔ سماجی ذہانت؟ اس کے بغیر آپ کی تمام ٹیکنیکل مہارت بیکار ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا کام نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے بینجامن فرینکلن سے بہتر مثال کون ہو سکتی ہے؟ بالکل۔ فرینکلن شروع میں انتہائی سادہ لو اور منہ پھٹ تھے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے اخبار میں خفیہ نام سے خطوط لکھے اور بعد میں سچ بتا دیا تو انہیں تعریف کے بجائے اپنے بھائی کے حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا۔ پھر فیلاڈیلفیا میں گورنر کیتھ نے انہیں بڑے بڑے وعدے کر کے لندن بھیج دیا، لیکن وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ واہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان تمام تلخ تجربات کے بعد فرینکلن کو احساس ہوا کہ وہ اپنے کام میں تو بہت منطقی ہے، لیکن لوگوں کے معاملے میں انتہائی جذباتی، تو اس نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کیسے کیا انہوں نے؟ انہوں نے لوگوں کو پڑھنا سیکھا، ان کے نقطۂ نظر سے سوچنا شروع کیا۔ جب وہ امریکہ واپس آئے اور ایک پرنٹر کے پاس کام کرنے لگے تو انہوں نے بھانپ لیا کہ ان کا باس انہیں استعمال کر کے نوکری سے نکال دے گا۔ تو پرانے فرینکلن کی طرح غصہ کرنے کے بجائے انہوں نے خاموشی سے اپنی چال چلی۔ انہوں نے گاہکوں سے اچھے تعلقات بنائے، اور جیسے ہی انہیں نکالا گیا انہوں نے فوراً اپنی دکان کھول کر اس کے سارے گاہک اپنی طرف کھینچ لیے۔ کیا بات ہے! تو یہ سماجی ذہانت ان کی کامیابی کی کنجی بنی۔ بالکل۔ اس نے انہیں فضول جھگڑوں سے بچایا اور اپنی تمام توانائی کام پر لگانے کا موقع دیا۔ اور جب آپ تکنیکی مہارت اور سماجی ذہانت دونوں پر عبور حاصل کر لیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ سفر کا اختتام ہے؟ نہیں، یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ کتاب اسے تخلیقی فعال دور کہتی ہے۔ تخلیقی فعال دور؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ اپنے شعبے کے تمام اصول اتنی گہرائی سے سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ انہیں توڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
ایک کاریگر سے ایک فنکار بننے کا سفر۔ جی، اس کے لیے ہمت اور ایک مختلف قسم کا ذہن چاہیے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس مرحلے پر آپ کا ذہن کثیر جہتی یعنی ڈائمینشنل بن جاتا ہے۔ کثیر جہتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب آپ چیزوں کو الگ الگ خانوں میں نہیں دیکھتے بلکہ ان کے درمیان کے تعلق کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے بچپن کے اس حقیقی ذہن کی طرف واپسی ہے جو دنیا کو لیبلز کے بغیر براہ راست دیکھتا ہے۔ موزارٹ کی مثال یہاں پھر سے یاد آتی ہے۔ والد سے آزادی کے بعد اس کی میوزک میں جو گہرائی اور جدت آئی، وہ پہلے نہیں تھی۔ اس کا گہرا علم اور 20 سال کی سخت مشق اسے اس قابل بنا چکی تھی کہ وہ حیران کر دینے والی رفتار سے شاہکار تخلیق کر سکے۔ لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ اتنی جلدی دھنیں کیسے بنا لیتا ہے۔ کا تھا وہ موسیقی کو سوچتا نہیں تھا، وہ اسے محسوس کرتا تھا۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو مہارت کا راستہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک گہرا انسانی عمل ہے۔ اپنی اندرونی آواز کو پہچاننا، ایک طویل شاگردی سے گزرنا، لوگوں کو سمجھنا، اور پھر اس تمام علم کی بنیاد پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مکمل طور پر اجاگر کرنا۔ ایک ایسی سطح پر جہاں آپ کی وجدانی سمجھ آپ کی رہنمائی کرے۔ اور کتاب کا موقف ہے کہ یہ راستہ آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ہم خلفشار اور فوری تسکین کے دور میں رہتے ہیں۔ ایسی دنیا میں گہرائی میں جانے، کسی ایک ہنر پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنے ذہن کو منظم کرنے کی صلاحیت ہی کامیابی حاصل کرنے والوں کو باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب خبردار کرتی ہے کہ مستقبل میں اصل فرق امیر اور غریب کے درمیان نہیں بلکہ ان لوگوں کے درمیان ہوگا جو خود کو تربیت دیتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو خلفشار میں ڈوب جاتے ہیں اور کبھی کسی چیز میں گہرائی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ کتاب کسی بھی شعبے کے اصول سیکھنے پر زور دیتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ انہیں توڑ سکیں، لیکن ساتھ ہی یہ تجربے سے سیکھنے والے ہیکر ذہنیت کی بھی تعریف کرتی ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں روایتی منظم شاگردی کی ضرورت اور سیکھنے کے لیے زیادہ لچکدار ہیکر جیسے نقطہ نظر کی ضرورت کے درمیان صحیح توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں پہلے 10 سال اصول سیکھنے چاہیے یا آج کے دور میں ساتھ ساتھ سیکھنا اور تجربہ کرنا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے؟